بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس کا راتوں رات سفر اسراء کہلاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی اور بیت المقدس سے عالم بالا ساتوں آسمان کی سیر معراج کہلاتی ہے۔ اسراء سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ واقعہ معراج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ واقعہ روح اور جسم سمیت پیش آیا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد واقعہ معراج رونما ہوا، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو رتبہ عطا کرنے کے لیے واقعہ معراج کیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ واقعہ معراج کی وجہ کیوں بنی؟ تو اس سال اللہ کے نبی کو بے در پہ 3 غم آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دکھ کے ازالے کے لیے آسمانی سفر کرایا۔ پہلا غم آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ ابھی آپ اس غم سے نہیں نکلے تھے کہ آپ کے شفیق چچا ابو طالب انتقال فرما گئے۔ تیسرا واقعہ طائف کا ہے۔ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ ان تینوں بدنصیب سرداروں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور بے انتہا تکالیف پہنچائیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا۔ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک ایسا جانور ہے جو اپنا قدم اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کو براق کا نام دیا گیا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کی امامت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، جس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف سفر شروع ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے جواب میں فرمایا، مرحبا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا، مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور جواب میں انہوں نے کہا مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے تو سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باری جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں کی ہی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نمازی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر، ہر کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساکت نہیں ہوتی۔ موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت و انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دہرا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ پوچھا، آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ کی تفسیر بیان فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ واقع اسراء اور معراج کے مہینے کے تعین میں سیرت نگار اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے چند مشہور مہینوں میں محرم، ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ شامل ہیں۔ جب واقع اسراء و معراج کے سال و مہینے کے تعین میں اس قدر شدید اختلاف ہیں تو دن متعین کرنے میں تو لازمی طور پر بدرجہ اول اختلاف ہو جائے گا۔ اس قدر شدید اختلاف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ اعظام وغیرہ کسی نے بھی اسراء و معراج کی مناسبت پر خصوصی جشن یا مخصوص عبادت کا اہتمام نہیں کیا۔ اگر یہ تمام بزرگان اس مناسبت پر عبادت یا جشن کا خصوصی اہتمام کرتے تو سال اور مہینے کے تعین میں بالکل اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح دن اور رات میں 5 نمازوں کی فرضیت میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں، کیونکہ دور نبوت سے آج تک ان پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس شدید اختلاف سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اسراء اور معراج کی تاریخ کا تعین کس قدر مشکل کام ہے، لہذا کوئی بھی شخص بالکل یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اسراء و معراج صرف ماہ رجب ہی میں پیش آیا۔ اس سلسلے میں محدثین و مورخین اور علماء فقہ کی چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ 3 صدی ہجری کے ممتاز محدث امام احمد کے شاگرد امام ابو اسحاق ابراہیم الحربی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ 285 ہجری نے کہا کہ اسراء و معراج کا معجزہ 27 ربیع الاول کو پیش آیا، اور اس قول سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تبیین العجب میں اتفاق کیا ہے، اور امام ابن اسیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی نور الدرب میں اس کی تائید فرمائی ہے۔ محدث و مورخ امام ابو الخطاب عمر بن حسن ابن وحی الانتسلی القلبی، محدث و مورخ امام ابو الخطاب عمر بن حسن ابن وحی الانتسلی القلبی رحمۃ اللہ علیہ 633 ہجری نے فرمایا کہ بعض قصہ گو افراد نے ذکر کیا کہ اسراء و معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا، جبکہ یہ بات جرح و تعدیل کے علماء کے نزدیک بالکل جھوٹ ہے۔ عقیدہ کے امام ابو شامہ عبد الرحمن دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 665 ہجری نے کہا کہ قصے بیان کرنے والے بعض افراد نے کہا کہ اسراء و معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا، جبکہ یہ بات جرح و تعدیل کے علماء کے پاس سراسر جھوٹ ہے۔ امام علی ابن العطار الدمشقی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ 724 ہجری نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اسراء و معراج کا معجزہ ماہ رجب میں واقع ہوا، جبکہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ صوفی شافعی اشعری امام تقی الدین سبکی 756 ہجری نے کہا کہ اسراء اور معراج کی رات متعین کرنے میں اختلاف ہے، لیکن میرے استاد دیامتی کے نزدیک ربیع الاول کا مہینہ رائج ہے، لیکن ماہ رجب میں جشن منانا اور اہل مصر کا 27ویں رجب کو جاگنا جہالت پر مبنی بدعت ہے۔ عقیدہ، حدیث، فقہ اور تاریخ میں مہارت رکھنے والے دنیا بھر کے مختلف علماء کے صرف بعض اقوال سے معلوم ہوا کہ معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش نہیں آیا۔ جب یہ واقعہ ماہ رجب میں پیش نہیں آیا تو اس کی 27 تاریخ کی شب کو عبادت کا اہتمام کرنا اور مسجد کو ضرورت سے زیادہ روشن کرنا وغیرہ کام کیسے درست ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ تمام کام فی نفسہ بدعات ہیں، خواہ معراج رجب میں پیش آئے یا کسی اور مہینے میں۔ بدعات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور بلا کسی تفریق بحد حسنہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ واضح ہے کہ محدثین کے حوالے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ ان کے حوالے ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے آگے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں۔ اگر آپ مزید انبیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قصے اور اسلامی واقعاتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بروقت ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔